السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم نے استغفار کی تسبیح روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے یا ہمارا پڑھنے کا معمول ہے تو کس طریقے سے ہمیں یہ تسبیح 1000 مرتبہ تک مکمل کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کس وقت ہمیں اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے، اور کیا واقعتاً اس تسبیح کے پڑھنے سے ہماری زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے، کیا ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں کیا واقعتاً ہماری وہ پریشانی دور ہو جائے گی، کیا واقعتاً ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، یعنی جو ہماری ضرورت، جو ہماری حاجت اور جس کے لیے ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہمیں اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے کیا کیا فوائد ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو لوگ استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا رکھا ہے اور ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ان کو بھی یہ ویڈیو سننا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ ہماری جو غلطیاں ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھیے کہ استغفار یہ اللہ کے سامنے شرمندگی اور ایک احساس کے ساتھ، ایک ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور توبہ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی کی نافرمانیوں سے اور اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے معافی مانگنا، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اپنی نافرمانیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے کہ میں آئندہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے میری زندگی جو ہے پریشانیوں سے گزر رہی ہے، تکلیفوں سے گزر رہی ہے، حالات سے گزر رہی ہے، تو میں اب استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے خطائیں اور یہ غلطیاں مجھ سے نہیں ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں استغفار کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو گنہگار بندہ ہو وہی استغفار کرے، بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور جو اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی رحمت کی طرف مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے اور مزید اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرتا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک اور گناہوں سے بالکل پاکیزہ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن پھر اس کے بعد بھی استغفار کرنا یہ ایک تو امت کو ترغیب ہے اور مزید اللہ کے قریب اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار دن میں 70 مرتبہ کر رہے تو ہمیں بھی استغفار کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری بات، کتنی مرتبہ کرنا چاہیے ہمیں استغفار؟ یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں 100 مرتبہ کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھے، شام کے وقت 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھے، لیکن جو شخص اللہ کا قرب زیادہ حاصل کرنا چاہے اور زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہے تو وہ اپنے استغفار کی تعداد بڑھا سکتے ہیں، 1000 مرتبہ تک استغفار کا معمول بنا لے۔ صبح کے وقت میں 100 مرتبہ، پھر دن میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے 100 مرتبہ، پھر ظہر کے بعد اپنے کام کاج سے یا آرام کر کے فارغ ہو کر کے 100 مرتبہ، عصر کے بعد اپنے کام سے فرصت ملے یا کام کرتے ہوئے 100 مرتبہ، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، یعنی کل ملا کر کے دن میں جس طریقے سے جتنا ہم کو ٹائم ملتا رہے اس حساب سے ہم استغفار پڑھتے رہے تو انشاءاللہ دن میں 1000 مرتبہ ہمارے لیے استغفار کی تسبیح مکمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے تو اب مکمل پورا کر کے ہی اٹھنا ہے، بلکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل پورے دن کے اندر 1000 مرتبہ کی جو تسبیح ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ جب ہم استغفار کر رہے ہو تو استغفار کرتے وقت ہمارا دھیان، ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور دل سے شرمندگی اور دل میں ندامت اور دل میں ایک احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوں اور میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں۔ اور اگر کوئی شخص گناہوں سے پاک رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو کر کے کہ میں اللہ کے رحمت حاصل کرنے کے لیے استغفار کی تسبیح کر رہا ہوں، تو ہماری جو نیت ہے وہ نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رحمتیں مجھے مل جائیں
اور اللہ کی رحمت میں آ جاؤں، میرے گناہ معاف ہو جائے، اور میں صرف خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ کیونکہ جب اللہ راضی ہوگا تو ہمارے لیے وہ سارے دروازے کھول دے گا جو ہمارے لیے جو ہمیں چاہ رہے ہوتے اور جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، جو لوگ استغفار کر رہے اور ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو کبھی بھی ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے تسبیح مکمل کی تھی، تسبیحات پڑھی تھی، اور اب ہمیں کوئی فائدہ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ سے نا امیدی بہت بڑی جو ہے اللہ سے نا امیدی ایک طرح سے کفر ہے، آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں دینے والا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، اور جو استغفار ہم اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، اس سے یہ نہیں کہ ہمیں جو چیز حاصل کرنا اس چیز کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رضا کے لیے ہمیں استغفار کرنا ہے کہ اللہ ہمیں پاک کر دے گا، ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا، اور پھر اس کی بنیاد پر ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ تو ہماری جو نیت ہونا چاہیے نا، وہ صحیح نیت ہونا چاہیے۔ ہماری نیت غلط ہوتی ہے، اور غلط نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ویسے ہی فیصلے فرمائے گا جو ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ تو بندہ جس گمان کے ساتھ، جیسا گمان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، ویسا اللہ اس کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ جیسے عمل کے لیے ہماری نیت ہوتی ہے تو ہماری نیت کے مطابق ہمارے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے نیت بہتر رکھے، اچھی رکھے، اور نیت یہ رکھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے استغفار کی تسبیح پڑھنے کا معمول بنا رہا ہوں۔ تو یہ مکمل ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں 1000 مرتبہ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تھوڑا کر کے آپ مکمل 1000 مرتبہ تک استغفار پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غیبی نظام اور اپنے غیبی انتظامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ جو پڑھے گا اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور جو صرف سوچتا رہ جائے گا تو وہ اپنا وقت گزار دے گا، اپنا وقت نکال دے گا، اپنا وقت کھو دے گا۔ اس لیے اعتماد، یقین، توکل اور صبر کے ساتھ اس تسبیح کو آج ہی سے پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ فائدے اور نتائج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی ہماری زندگیاں بدل دے گا، اور کتنا سکون ہمیں اپنی زندگیوں میں عطا کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔